اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 21 ذی القعدہ اسلامی تاریخ۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں۔ قبول اسلام سے پہلے وہ یہود کے بڑے علماء میں تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میرے والد نے مجھ کو تورات سے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت کر دی تھی کہ اس پر عمل کرنا، اور اپنی تمام مذہبی کتابوں پر مہر لگا کر مجھ سے قسم لی تھی کہ مہر کو کبھی نہ توڑنا۔ لہٰذا میں اپنے والد کی نصیحت کے مطابق عمل کرتا رہا، مگر جب اسلام کا غلبہ ہوا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے والد نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے، مجھے ان کتابوں کو کھول کر دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے مہر توڑ کر کتابیں پڑھیں تو ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے اوصاف نظر آئے۔ اس وقت مجھ پر اصل حقیقت واضح ہوئی اور میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ کی قدرت، پانی کا انتظام کرنا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے ہر ایک چیز کو پانی کے ذریعے زندگی عطا فرمائی ہے۔ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور تمام جانداروں اور پیڑ پودوں کو سیراب کر دیتا ہے، اور ضرورت سے زائد پانی کو ندی اور نالوں کے ذریعے بڑی بڑی جھیلوں میں جمع کر دیتا ہے۔ پھر لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اس کا استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی برف کی شکل میں اونچے اونچے پہاڑوں پر پانی کو محفوظ یعنی سٹور کر دیتے ہیں۔ اگر پانی کا یہ غیبی نظام ختم ہو جائے تو روئے زمین سے زندگی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مختلف طریقوں سے پانی کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں باوضو طواف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا نماز ہی کی طرح ہے۔ جس طرح نماز بغیر وضو کے صحیح نہیں ہوتی، اسی طرح طواف بھی بغیر وضو کے درست نہیں ہوتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں مغرب کی نماز میں مسنون قرات۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں والمرسلات عرفاً پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں ازار یا پینڈ تخنے کے نیچے پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں حلال روزی کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے۔ لہٰذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ مستدرک کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کا انعام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغ، انگور اور ہم عمر نوجوان عورتیں ہوں گی اور چھلکتے ہوئے شراب کے جام ہوں گے۔ سورہ نبا کی آیتوں کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج، صدقے سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو، کیونکہ صدقہ بیماریوں اور پیش آنے والی
مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ہماری ٹوٹی پوٹی کوششوں اور عبادتوں کو قبول فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔